اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو گرامر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور آج کی ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آج کے عنوان کے حوالے سے تمام باتیں آپ کی سمجھ میں اچھی طرح آ جائیں۔ اردو گرامر میں آج ہم نے ایک بہت زیادہ اہم عنوان کا انتخاب کیا ہے۔ اکثر لوگ اس کے حوالے سے سوالات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ تو آج ہم نے عنوان چن لیا ہے، وہ ہے فعل مرکب اور مصدر مرکب میں فرق، یعنی فعل مرکب یا مرکب فعل کسے کہتے ہیں اور مصدر مرکب یعنی مرکب مصدر سے کیا مراد ہے۔ تو آئیے پہلے ہم فعل کے حوالے سے فعل کی تعریف جانتے ہیں کہ فعل کسے کہتے ہیں۔ وہ کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا کسی زمانے میں پایا جائے۔ اس کے لیے زمانہ شرط ہے، زمانہ ضروری ہے، اور تین باتیں اس میں ہوتی ہے: کام کا کرنا، کام کا ہونا یا سہنا۔ تو فعل کی تعریف ہم اس طرح کر سکتے ہیں: وہ کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا کسی زمانے میں پایا جائے اسے فعل کہتے ہیں۔ مثلاً پڑھتا ہے، جائے گی، آئی ہے، یہ فعل کی مثال ہے۔ اکثر لوگ اس میں غلطی یہ کرتے ہیں کہ تعریف تو یہ کرتے ہیں کہ جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا کسی زمانے میں پایا جائے، لیکن مثالیں پھر وہ کیا دیتے ہیں؟ پڑھنا، جانا، آنا وغیرہ۔ تو یاد رکھیے یہ پڑھنا، آنا، جانا وغیرہ یہ کیا ہے؟ یہ مصدر کی مثالیں ہیں، یہ فعل کی مثالیں نہیں ہے۔ فعل کے لیے زمانہ ضروری ہے، تو اس کی مثالیں اس طرح ہم دیں گے کہ اسے کوئی زمانہ ظاہر ہو، یعنی پڑھتا ہے یہ فعل حال ہے، جائے گی یہ کیا ہے؟ یہ فعل مستقبل ہے، اسی طرح آئے ہے یہ فعل ماضی ہے۔ تو جب تک ہم اس طرح کی مثالیں نہیں دیں گے تب تک فعل کی صحیح تعریف نہیں ہو سکتی۔ اب آتے ہیں فعل مرکب کی طرف کہ فعل مرکب سے کیا مراد ہے۔ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ مرکب دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں۔ تو فعل مرکب دو لفظوں سے یا زیادہ سے کس طرح بنتا ہے؟ تو اس کی تعریف ہم یہ کرتے ہیں کہ وہ فعل جو مصدر مرکب سے بنتا ہے اس کو امدادی فعل یا معاون فعل بھی کہتے ہیں۔ یعنی فعل مرکب سے کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب یا کیا مراد ہے؟ وہ فعل جو مصدر مرکب سے بنتا ہے۔ کس چیز سے بنتا ہے؟ مصدر مرکب، مرکب مصدر سے بنتا ہے، اس کو امدادی فعل یا معاون فعل بھی کہتے ہیں۔ مثلاً کھا سکتا ہے، پڑھنا چاہیے، آیا ہی چاہتا ہے وغیرہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح بن گیا۔ تو یہاں آپ دیکھیے سکتا ہے، یہ اصل میں دو ہے، ایک مصدر اور ایک ہے سکنا مصدر۔ تو یہ مرکب مصدر، تو اصل فعل کھا ہے، کھانا ہے، اور سکتا ہے اس میں کیا ہے؟ امدادی فعل ہے یا معاون فعل ہے۔ کھا سکتا یہ کیا ہے؟ یہ مصدر مرکب ہے، دو الفاظ سے یہ بنا ہے، یہ اس کی مثال ہے۔ اسی طرح پڑھنا چاہیے، پڑھنا اصل فعل ہے اور چاہیے اس میں کیا ہے؟ یہ معاون فعل ہے یا امدادی فعل ہے، اور پڑھنا چاہیے یہ مرکب مصدر ہے یا یہ مصدر مرکب ہے یا مرکب مصدر ہے۔ اسی طرح یہ مثال آیا ہی چاہتا ہے، تو یہاں بھی آپ دیکھیں کہ ایک ہے آنا اور ایک ہے چاہنا۔ تو یہاں آیا کیا ہے؟ یہ اصل فعل ہے، اور چاہتا ہے یہ معاون فعل ہے، اور آیا چاہنا یہ مصدر مرکب ہے یا مرکب مصدر ہے۔ تو آپ نے مثال ملاحظہ کی کہ فعل مرکب کس طرح مصدر مرکب سے بنتا ہے۔ اب آتے ہیں ہم دوسرا عنوان ہمارا ہے، وہ ہے مصدر مرکب یا مرکب مصدر۔ آئیے پہلے مصدر کی تعریف جانتے ہیں۔ اس میں بھی لوگ اکثر غلطی کر جاتے ہیں، تو وہ غلطی آپ کے ذہن سے دور کرنے کے لیے میں نے یہاں کچھ مثالیں بھی دی ہوئی ہے۔ مصدر سے مراد کیا ہے؟ وہ اسم جو دوسرے کلموں سے نہیں بنتا لیکن دوسرے کلمے اس سے بنتے ہیں، یعنی یہ ایک ایسا اسم ہے یا ایک ایسا لفظ ہے جو دوسرے کلموں سے تو خود نہیں بنتا لیکن دوسرے کلمے اس سے بنتے ہیں، ایک خاص قاعدہ اس کا ہوتا ہے۔ مثلا دوڑنا، کھیلنا، جانا۔ ان تین مثالوں میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ ان کی آخر میں کیا آیا ہوا ہے؟ نون الف نا آیا ہے، اور یہ مصدر کی علامت ہے۔ یاد رکھیے یہاں پر لوگ ایک غلطی کر جاتے ہیں کہ شاید ان کی نظر میں یا ان کے خیال میں یہ ہے کہ ہر لفظ کے آخر میں جب نون الف نا آ جائے تو وہ مصدر ہوگا۔ یہ بات غلط ہے، اس لیے یہاں میں نے لکھا ہوا ہے مصدر کی پہچان۔ تو آپ مصدر کی پہچان کس طرح کر سکتے ہیں؟ وہ اس طرح کہ چونکہ اس کی علامت تو ہے نون الف نا،
لیکن جب یہ علامت یعنی علامت نون الف نا کو ہٹا دیا جاتا ہے تو اس سے واحد حاضر کا صیغہ بنتا ہے. تو یہاں میں نے لکھا ہوا ہے کہ علامت نون الف نا کو ہٹانے سے یا دور کرنے سے صیغہ واحد حاضر بنتا ہے. تو تب یہ مصدر ہوگا. ہر نون الف نا والا لفظ جو آخر میں ہو وہ مصدر نہیں ہو سکتا. یہاں آپ مثالیں ملاحظہ کر سکتے ہیں. مثلا دوڑنے، اب اس سے جب ہم نون الف نا دور کر دیتے ہیں تو کیا بن جاتا ہے؟ دوڑ. دوڑ یہ واحد حاضر ہے ایک فرد کے لیے، حاضر موجود شخص کو کہتے ہیں. یعنی آپ کسی سے کہتے ہیں کہ دوڑ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے حکم دیتے ہیں کہ آپ دوڑ جائیے، تم دوڑ جاؤ. اسی طرح لکھنا سے لکھ. اب دیکھیں یہاں بھی نون الف نا ہم نے ہٹا دیا تو یہ صیغہ کیا بن گیا؟ واحد حاضر. اسی طرح جانا سے جا، نون الف نا کو ہٹا دیا، دور کر دیا تو کیا بن گیا؟ جا، اور یہ واحد حاضر ہے. واحد حاضر سے مراد یہ ہے کہ تو، یعنی کہ دوڑ، تو لکھ، تو جا. یہ واحد ہے اردو میں، واحد حاضر اسے کہتے ہیں. اگر ہم اس کی جمع بنانا چاہے تو یہ جمع اس طرح ہم بنائیں گے کہ دوڑو، لکھو، جاؤ. یہ جمع حاضر ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں تم دوڑو. ہم یہ نہیں کہتے کہ تو دوڑو. تو دوڑو غلط ہے، تو دوڑ اور تم دوڑو. اسی طرح تم لکھو، تم جاؤ وغیرہ. تو امید ہے کہ آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ مصدر کسے کہتے ہیں اور پھر مصدر کی علامت یا مصدر کی پہچان کیا ہے، ہم اسے کس طرح پہچان سکتے ہیں. صرف یہ نہیں ہے کہ لفظ کے آخر سے نون الف نا لفظ میں آ جائے تو ہر وہ لفظ ہو سکتا ہے. نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اسے اس فارمولے کے تحت نہیں جانچتے کہ جب ہم اس کے آخر سے نون الف نا ہٹا دیتے ہیں تو یہ آخر یہ کیا بن جاتا ہے؟ یہ صیغہ واحد حاضر بن جاتا ہے. تب وہ کیا ہوگا؟ وہ مصدر ہوگا. اب آتے ہیں مرکب مصدر کی طرف یا مصدر مرکب کی طرف. تو مصدر مرکب یا مرکب مصدر سے مراد کیا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ مصدر جو دوسری زبانوں کے الفاظ کے آخر میں مصدر کی علامت نہ زیادہ کر کے، ایک بات یہ، یا دوسری زبانوں کے الفاظ کے بعد اردو مصدر لگا کر بنایا جائے، مصدر مرکب یا مرکب مصدر کہتے ہیں. مرکب مصدر سے مراد ہے وہ مصدر جو دوسری زبانوں کے الفاظ کے آخر میں مصدر کی علامت نہ لگائی جاتی ہے تو یہ مرکب مصدر بن جاتا ہے. یا اس طرح ہوتا ہے کہ دوسری زبانوں کے الفاظ کے بعد جو اردو مصدر ہے وہ لگایا جائے تو اسے کہتے ہیں مصدر مرکب یا مرکب مصدر. یقیناً آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں کہ آپ مثالیں ملاحظہ کر سکتے ہیں. تشریف لانا، اب دیکھیں تشریف یہ ایک اور لفظ ہے. لانا اردو کا مصدر ہے، یہاں لانا لایا گیا ہے تو اسی طرح یہ مرکب مصدر بن گئے. یہاں دوسری مثال آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں فلم مانا. اب دیکھیں فلم انگریزی کا لفظ ہے تو فلم مانا نون الف نا یہاں پر اس کا اضافہ ہوا ہے، دوسری زبان پر اس کی علامت آئی ہوئی ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ مرکب مصدر ہے یا مصدر. اسی طرح سیر کرنا، سیر ایک لفظ ہے، کرنا یہ دوسرا، تو یہ بھی دو الفاظ بن گئے اور وہ بھی اسی انداز سے کہ ایک زبان کے لفظ کے ساتھ اردو مصدر لگایا گیا ہے تو یہ ہے سیر کرنا. یہ کیا ہے؟ مصدر مرکب. اسی طرح گرمانا، گرم سے کیا ہے؟ گرمانا. اسی طرح شرم سے شرمانا، کفن سے کفنانا، دفن سے دفنانا وغیرہ. یہ تمام یہ مصدر مرکب کی مثالیں ہیں. تو امید ہے کہ آج آپ نے آج کے عنوان کے حوالے سے فعل مرکب اور مصدر مرکب کے حوالے سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. آئندہ کسی نئی عنوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.